حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب دو آدمیوں پر خوش ہوتا ہے، ایک وہ شخص جو اپنے نرم و گرم بستر اور اپنے چہیتوں اور اہل و عیال میں سے اٹھ کر نماز پڑھتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے اس بندے کو دیکھو کہ وہ میرے ہاں جو اجر و ثواب ہے اس کی رغبت اور میرے عذاب کے خوف کی وجہ سے اپنے نرم و گرم بستر اور اپنے چہیتوں اور اہل و عیال سے الگ ہو کر نماز کے لیے اٹھا ہے۔ اور ایک وہ آدمی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں سمیت میدان جنگ سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، لیکن پھر یہ جان کر کے پیچھے ہٹنے پر اسے کیا گناہ ملے گا اور پیش قدمی میں اسے کتنا ثواب ملے گا، تو وہ پلٹ کر آتا ہے حتیٰ کہ اسے شہید کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے اس بندے کو دیکھو کہ وہ مجھ سے ملنے والے اجر و ثواب کی رغبت اور میرے عذاب کے خوف کی وجہ سے پلٹ کر آیا حتیٰ کہ اسے شہید کر دیا گیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1251۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مجھے کسی نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا بیٹھ کر نماز پڑھنا نصف نماز کی طرح ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے پایا تو میں نے اپنا ہاتھ آپ کے سر پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، آدمی کا بیٹھ کر نماز پڑھنا نصف نماز کی طرح ہے، جبکہ آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں۔ مشکات المصابیح 1252۔ سالم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، خزا قبیلے کے ایک آدمی نے کہا، کاش میں نماز پڑھ کر راحت حاصل کرتا۔ گویا انہوں یعنی حاضرین مجلس نے اس کی اس بات کو معیوب جانا۔ اس پر انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بلال نماز کے لیے اقامت کہو اور اس کے ذریعے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1253۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کی نماز دو رکعت ہے، جب تم میں سے کسی کو صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو وہ ایک رکعت پڑھ لے تو وہ اس کی نماز کو وتر یعنی طاق بنا دے گی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1254۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وتر کی نماز رات کے آخری حصے کی ایک رکعت ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1255۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 13 رکعت نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، ان میں سے 5 وتر پڑھتے اور تشہد کے لیے صرف آخری رکعت میں بیٹھتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1256۔ حضرت سعد بن حشام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو میں نے عرض کیا، ام المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے متعلق مجھے بتائیں۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور پڑھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی تھا۔ میں نے عرض کیا، ام المومنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وتر کے متعلق مجھے بتائیں۔ انہوں نے فرمایا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کی مسواک اور وضو کے پانی کا انتظام کرتے، پھر جب اللہ چاہتا تو آپ کو رات کے وقت جگا دیتا، آپ مسواک کرتے اور وضو کرتے اور 9 رکعتیں پڑھتے، اور آپ صرف 8ویں رکعت میں تشہد میں بیٹھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا ذکر کرتے، اس کی حمد بیان کرتے اور اس سے دعا کرتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے اور 9ویں رکعت پڑھتے، پھر بیٹھ جاتے، اللہ کا ذکر کرتے، اس کی حمد بیان کرتے اور اس سے دعا کرتے، پھر سلام پھیرتے تو ہمیں سناتے، پھر سلام پھیرنے کے بعد بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے۔ بیٹا، یہ 11 رکعتیں ہوئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوڑھے ہو گئے اور جسم بھاری ہو گیا تو آپ نے 7 رکعتیں وتر پڑھے اور 2 رکعتیں ویسے ہی بیٹھ کر پڑھی جیسے بوڑھے ہونے سے پہلے پڑھتے تھے۔
پس بیٹا یہ 9 ہو گئیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھتے تو اس پر دوام اختیار کرنا آپ کو بہت پسند تھا، اور جب کبھی نیند کے غلبے یا کسی تکلیف کی وجہ سے نماز تہجد نہ پڑھتے تو پھر آپ دن کے وقت 12 رکعتیں پڑھتے تھے۔ اور میں نہیں جانتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھا ہو، یا آپ نے پوری رات تہجد پڑھی ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے علاوہ پورا مہینہ روزے رکھے ہوں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1257۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وتر کو اپنی آخری نماز بناؤ۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1258۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح ہو جانے سے پہلے وتر پڑھنے میں جلدی کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1259۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اندیشہ ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ رات کے اول حصے میں وتر پڑھ لے، اور جسے رات کے آخری حصے میں جاگنے کی امید ہو تو وہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں پڑھی جانے والی نماز کے وقت فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور یہ افضل ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1260۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے تمام اوقات میں وتر پڑھے ہیں، رات کے اول حصے میں، اس کے وسط میں، اس کے آخری حصے میں، اور آخری دور میں آپ کی نماز وتر سحری یعنی آخری شب کے وقت ہوتی تھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1261۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے 3 کاموں کا حکم فرمایا، ہر ماہ 3 روزے رکھنے، چاشت کی 2 رکعتیں پڑھنے اور سونے سے پہلے وتر پڑھنے کا حکم فرمایا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1262۔ حضرت غزیف بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا، مجھے بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت رات کے اول حصے میں کرتے تھے یا رات کے آخری حصے میں؟ انہوں نے فرمایا، کبھی رات کے پہلے حصے میں غسل کیا اور کبھی رات کے پچھلے حصے میں۔ میں نے کہا، اللہ اکبر، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے دین میں وسعت رکھی۔ میں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے اول حصے میں وتر پڑھا کرتے تھے یا رات کے آخری حصے میں؟ انہوں نے فرمایا، آپ نے کبھی رات کے اول حصے میں وتر پڑھے اور کبھی رات کے آخری حصے میں۔ میں نے کہا، اللہ اکبر، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے دین میں وسعت رکھی۔ میں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد میں بلند آواز سے قرات کرتے تھے یا پست آواز سے؟ انہوں نے فرمایا، کبھی بلند آواز سے اور کبھی پست آواز سے۔ میں نے کہا، اللہ اکبر، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے دین میں وسعت رکھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1263۔ حضرت عبداللہ بن ابی قیس رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی رکعتیں وتر پڑھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، 4 اور 3 یعنی 7، 6 اور 3 یعنی 9، اور 8 اور 3 یعنی 11، اور 10 اور 3 یعنی 13 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ آپ 7 سے کم اور 13 سے زیادہ رکعتیں نہیں پڑھا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1264۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وتر ہر مسلمان پر واجب ہے، جسے پسند ہو کہ وہ 5 وتر پڑھے تو وہ 5 پڑھے، جو 3 پڑھنا پسند کرے تو وہ 3 پڑھے، اور جسے 1 وتر پڑھنا پسند ہو تو وہ 1 پڑھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1265۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ وتر یعنی اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے اور وہ وتر کو پسند فرماتا ہے۔ پس حاملین قرآن وتر پڑھا کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1266۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وطر پڑھنا بھول جائے تو وہ صبح ہونے کے بعد وطر پڑھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1268۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو عبد الرحمن سے روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1270۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1271۔ امام دارمی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور ابی بن کعب اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے معوذتین کا ذکر نہیں کیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1272۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کچھ کلمات سکھائے جن کو میں قنوت وطر میں پڑھتا ہوں۔ اے اللہ مجھے ہدایت دے ان لوگوں کے زمرے میں شامل فرما جنہیں تو نے ہدایت سے نوازا، اور مجھے بھی ان لوگوں میں عافیت عطا فرما جن کو تو نے عافیت عطا کی۔ جن لوگوں کو تو نے اپنا دوست بنایا ہے ان میں مجھے بھی شامل کر کے اپنا دوست بنا لے، اور جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اس میں میرے لیے برکت ڈال دے۔ جس شر کا تو نے فیصلہ فرمایا ہے اس سے مجھے بچا لے، بے شک تو ہی ہمارا فیصلہ صادر فرماتا ہے، تیرے خلاف فیصلہ صادر نہیں کیا جا سکتا، اور جس کا تو والی و سرپرست بنا وہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے رب تو بڑا ہی برکت والا اور بلند و بالا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1273۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر پڑھ کر سلام پھیرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے سبحان الملک القدوس، پاک ہے بادشاہ نہایت پاک۔ ابو داؤد، نسائی، اور انہوں نے یہ اضافہ کیا ہے 3 مرتبہ لمبی آواز سے فرماتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1274۔ اور عبد الرحمن کی سند سے نسائی کی روایت میں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس فرماتے اور تیسری مرتبہ اپنی آواز بلند فرماتے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1275۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کے آخر پر یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضی سے، تیرے درگزر کے ذریعے تیری سزا سے پناہ چاہتا ہوں۔ میں تجھ سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جیسے تو نے اپنی ذات کی ثنا فرمائی ہے ویسے میں کوشش کے باوجود تیری ثنا بیان نہیں کر سکتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1276۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا امیر المومنین معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کے پاس کوئی جواب یا فتویٰ ہے کہ وہ صرف ایک وطر پڑھتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ درست ہیں کیونکہ وہ ایک فقیہ شخص ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے ابن ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا معاویہ نے نماز عشاء کے بعد 1 رکعت وطر پڑھی، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام آپ کے پاس تھے۔ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر انہیں بتایا تو انہوں نے فرمایا انہیں چھوڑ دو کیونکہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے کا شرف حاصل ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1277۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نیند یا بھول کی وجہ سے وطر نہ پڑھے تو جب اسے یاد آئے یا جب وہ بیدار ہو تو وطر پڑھ لے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1279۔ حضرت نافع رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں میں ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مکے میں تھا، آسمان ابر آلود تھا، انہوں نے صبح کے اندیشے کے پیش نظر 1 رکعت وطر پڑھا، پھر جب موسم صاف ہو گیا تو انہوں نے دیکھا کہ ابھی تو رات باقی ہے تو انہوں نے 1 رکعت پڑھ کر نماز کو جفت بنا لیا، پھر انہوں نے 2 رکعتیں تہجد پڑھیں، پھر جب صبح ہونے کا اندیشہ ہوا تو انہوں نے 1 رکعت وطر پڑھا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1282۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے قرات کرتے تھے، پھر جب 30 یا 40 آیات کے برابر تلاوت باقی رہ جاتی تو آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر قرات کرتے، پھر رکوع کرتے، پھر سجدہ کرتے،
اور پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1283۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطر کے بعد 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ ترمذی اور ابن ماجہ نے یہ اضافہ نقل کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر ہی 2 خفیف رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1284۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وطر پڑھا کرتے تھے، پھر آپ بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے اور جب آپ رکوع کرنا چاہتے تو پھر کھڑے ہو کر رکوع کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1285۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بیداری ایک مشکل اور گراں کام ہے۔ جب تم میں کوئی شخص وطر پڑھ لے تو وہ 2 رکعت ادا کرے، اگر وہ رات کے وقت بیدار ہو جائے تو پھر وہ نماز تہجد پڑھے، ورنہ وہ 2 رکعتیں اس کے لیے کافی ہوں گی۔ مشکات المصابیح 1286۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ 2 رکعتیں وطروں کے بعد بیٹھ کر ادا کرتے تھے اور آپ ان میں سورہ زلزال اور سورۃ الکافرون پڑھا کرتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1287۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دوران نماز کسی کے لیے بد دعا یا کسی کے لیے دعا کا ارادہ فرماتے تو آپ رکوع کے بعد دعا کرتے۔ بسا اوقات جب آپ سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد فرماتے تو پھر یوں دعا فرماتے، اے اللہ ولید بن ولید، سلمہ بن حشام اور عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ کو کفار کی قید سے رہائی عطا فرما۔ اے اللہ قبیلہ مضر کی سخت گرفت فرما، ان پر یوسف علیہ السلام کے دور جیسا قحط مسلط فرما۔ آپ بلند آواز سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعض نمازوں میں ایسے بھی کہا کرتے تھے، اے اللہ عرب کے فلاں فلاں قبیلے پر لعنت فرما، حتیٰ کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، آپ کو اس معاملے میں کوئی اختیار حاصل نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1288۔ حضرت عاصم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے نماز میں قنوت کے متعلق دریافت کیا کہ وہ رکوع سے پہلے تھا یا اس کے بعد۔ انہوں نے فرمایا رکوع سے پہلے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرض نماز میں رکوع کے بعد صرف 1 ماہ قنوت کیا، وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کو، جو کہ قرہ کے نام سے مشہور تھے، بھیجا تو انہیں شہید کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کے بعد 1 ماہ تک قنوت کیا اور ان کے قاتلوں کے لیے بد دعا کرتے رہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1289۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد 1 ماہ تک مسلسل دعائے قنوت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو سلیم، ریل، زکوان اور اسیہ قبائل کے لیے بد دعا کرتے تھے، اور جو آپ کے پیچھے ہوتے تھے وہ آمین کہتے تھے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1290۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 ماہ تک دعائے قنوت فرمائی، پھر اسے ترک کر دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1291۔ ابو مالک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے مدینے میں اور تقریباً 5 سال یہاں کوفے میں علی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، کیا وہ قنوت کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا، بیٹا یہ مسلسل کرتے رہنا بدعت ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1292۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے قنوت کے متعلق دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کے بعد قنوت کیا، اور ایک روایت میں ہے رکوع سے پہلے بھی اور بعد بھی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 1294۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مسجد میں چٹائی کا ایک حجرہ بنا لیا اور آپ نے چند راتیں اس میں نماز پڑھی، حتیٰ کہ لوگ زیادہ تعداد میں جمع ہو گئے۔ پھر ایک رات انہوں نے آپ کی آواز محسوس نہ کی اور انہوں نے گمان کیا کہ آپ سو چکے ہیں۔ کچھ لوگ کھانسنے لگے تاکہ آپ باہر تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کچھ تم کرتے رہے میں نے اسے دیکھا، یہاں تک کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ اسے تم پر فرض نہ کر دیا جائے، اور اگر تم پر فرض کر دی جاتی تو تم اس کا اہتمام نہ کر سکتے۔ لوگوں، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، کیونکہ فرض نماز کے علاوہ آدمی کا گھر نماز پڑھنا افضل ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1295۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی قطعی حکم دیے بغیر قیام رمضان کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کا قیام کرے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو معاملہ اسی طرح تھا۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے شروع میں معاملہ اسی طرح تھا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1296۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں نماز ادا کرے تو وہ اس کا کچھ حصہ نفل وغیرہ اپنے گھر میں بھی ادا کرے، کیونکہ اللہ اس کی نماز کی وجہ سے اس کے گھر میں خیر و برکت فرمائے گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1297۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، آپ نے اس ماہ میں ہمیں تراویح نہ پڑھائی حتیٰ کہ 7 دن باقی رہ گئے، تو آپ نے ہمیں تراویح پڑھائی حتیٰ کہ تہائی رات بیت گئی۔ جب چھٹی رات ہوئی تو آپ نے ہمیں تراویح نہ پڑھائی، جب 5ویں رات ہوئی تو آپ نے ہمیں تراویح پڑھائی حتیٰ کہ نصف شب بیت گئی۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کاش کہ آپ اس رات کے قیام کو بڑھا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے حتیٰ کہ وہ فارغ ہوتا ہے تو اس کے لیے پوری رات کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ جب چوتھی رات آئی تو آپ نے ہمیں نماز تراویح نہ پڑھائی حتیٰ کہ تہائی رات باقی رہ گئی۔ جب تیسری رات آئی تو آپ نے اپنے اہل و عیال اور لوگوں کو اکٹھا کیا اور ہمیں نماز تراویح پڑھائی اور اتنا لمبا قیام فرمایا حتیٰ کہ ہمیں اپنی سحری فوت ہو جانے کا اندیشہ ہوا۔ راوی کہتے ہیں، میں نے کہا، فلاح سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، سحری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہینے کے باقی ایام میں ہمیں تراویح نہ پڑھائی۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1298۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے علاوہ آدمی کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا میری اس مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 1300۔